ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ فتح کی 29 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے کفار پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کی علامات ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا فرمائے وہ بڑے ہی آپ کے جان نثار اور باوفا تھے۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا۔ اپنی جان، اپنا مال، اولاد، بیوی، بچے، والدین، گھر بار، تجارت، کوئی چیز انہوں نے پیچھے نہیں رکھی،
سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ان کی مدح سرائی کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہودیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں، اور ان سے پہلے علامہ دیناوری نے اپنی کتاب المجالسہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ روافض ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، زندیق قسم کے لوگ، تو ان زندیقوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا ان کو کہ مسلمانوں کے نبی کو گالیاں نہ دینا، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو مشورہ ان کو یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا نہ کہنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہاں، ایک کہتا ہے کہ مثل مشہور ہے، اگر پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے کتے کو مار کر علیحدہ کہیں اور جگہ پر ڈیرا لگا لو۔ جب اس کے کتے کو مارو گے تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ یہ ایک مثل مشہور بیان کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کو تکلیف دینی ہے تو اس کے صحابہ کو برا بھلا کہو۔ یہ باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے پوری مشاورت کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اور جس شخص کا سب سے بڑا کردار اس میں ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی کردار ہے، اس نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہ خیالی کردار نہیں ہے، یہ ایک بڑا تیز تراز یہودی شخص تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں گھس گیا، اور مسلمانوں کا دین بگاڑنے کے لیے اس نے مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے نظریات کو پھیلانا شروع کیا۔ اس کا تذکرہ ہمارے ہاں بھی محدثین نے کیا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے معروف شرح فتح الباری میں کتاب و استتابات المرتدین کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے، اور ان سے قبل امام ابو طاہر المخلص نے اپنی کتاب المخلصیات میں ذکر کیا، جہاں سے ابن حجر نے خود اپنی فتح الباری میں اس کو نقل کیا۔ اور صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال میں، اور فرق الشیعہ کتاب ہے نوبختی کی، اس کے اندر باقاعدہ سبائی فرقے کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن سبا کا تعارف کروایا گیا۔ یہ یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا،
مسلمان ہوا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا چناؤ کر کے حضرت علی کے بارے میں غلط قسم کے عقائد پھیلانا شروع کیے۔ ایک عقیدہ حضرت علی کی نسبت سے اس نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ علی ایک ایسی ہستی ہے جن کے اندر سچے الہ اور معبود کی صفات پائی جاتی ہے، الوہیت علی کا دعویٰ کر دیا۔ آیان و شیعہ جو کتاب ہے اس کی جلد اول میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا، اور ہمارے ہاں فتح الباری میں اور امام ابو طاہر المخلص کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ تذکرہ ہے۔ کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کے باہر کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کو الہ اور رب کہنے لگے تھے۔ حضرت علی نے حکم دیا ایسے لوگ جہاں بھی پکڑے جائیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے حضرت علی کے سامنے کہا علی تمہارے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ربنا و خالقنا و رازقنا، تم ہمارے رب بھی ہو، ہمارے خالق بھی ہو، ہمارے رازق بھی ہو، ہمیں پیدا بھی تم نے کیا، روزی بھی تم دیتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندو انا عبد مثلکم، جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ آکلو کما تاکلون، جیسے تم کھاتے ہو میں بھی ایسے ہی کھاتا ہوں۔ واشربو کما تشربون، جیسے تم پیتے ہو میں بھی ایسے ہی پیتا ہوں۔ تو کھانے اور پینے والا الہ اور رب اور رازق اور روزی رساں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے کے باوجود وہ گروہ نہیں مانا، کیونکہ ماننے والا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، پوری پلاننگ تھی۔ ورنہ جن کے بارے میں نظریہ پھیلا رہے وہ خود بلا کے کہہ رہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا، موقع دیا، اگلے دن پھر بلایا، پھر انہوں نے یہی کہا، حضرت علی نے پھر سمجھایا، نہیں مانے، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر بلایا، بلا کر پوچھا ان سے، انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، تو حضرت علی نے پھر سمجھایا، نہیں مانے، حکم دیا خندقیں کھود کر آگ جلائی جائے اور اس گروہ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک تو انہوں نے الوہیت علی کا عقیدہ دنیا میں پھیلایا، اور آج اسی عقیدے کا یہ اثر ہے، لوگ اتنا اللہ کو نہیں پکارتے جتنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں۔ نعرے بھی ماریں گے، اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیں گے تو ایک دو بار، اور جب حضرت علی کی باری آئے گی تو پھر لاکھوں بار نعرہ مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو سیدنا علی کے بارے میں ایک تو الہ ہونے کا نظریہ دیا، دوسرا اس نے یہ نظریہ پھیلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی متصل خلافت اس کے حقدار علی ہیں، دوسرے لوگوں نے ظلم کیا ہے، خلافت غصب کی ہے، اور انہیں حضرت علی کا دشمن بنایا، اور دشمن بنا کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تبرہ بازی شروع کی۔ یہ تبرہ بازی کا موجد بھی عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ فرق الشیعہ کے صفحہ 57 اور 58 پر، اسی طرح عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح الرجال میں، تنقیح المقال میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے صحابہ پر تبرہ بازی کا اعلانیہ کام یہ عبداللہ ابن سبا نے کیا، اور آج
اسی کا حصہ ہے، محرم الحرام میں بھی اور اسے ہٹ کر بھی، ٹی وی کے اوپر بھی کئی لوگ آ کر ایسی ایسی باتیں چھوڑ جاتے ہیں جو استبرہ بازی کا حصہ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سیفی علی خان ایک خاتون نے، اس سے پوچھا گیا عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں ہوتا، تو وکیل بھی ہے، تو کہتی ہے کہ انصاف کا خون تو اسی دن ہی ہو گیا تھا، بیڑا غرق ہو گیا تھا جوڈیشری کا، جب بی بی فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی حق مانگنے، ان کو حق نہیں دیا گیا، تو اسی دن سے انصاف کا خون ہو گیا تھا۔ تو یہ بات بہت خطرناک ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان تمام خلفاء کی خلافت کے اوپر تان ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ تھوڑا سا وقت نہیں، آپ کا خطبہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، بندہ تفصیل میں جائے، تھوڑا سا غور کریں۔ ابو بکر صدیق نے ظلم کر لیا، نہیں دیا۔ عمر فاروق نے ظلم کیا، نہیں دیا حق۔ عثمان غنی نے ظلم کیا، حق نہیں دیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی آئے کہ نہیں؟ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حسن آئے کہ نہیں؟ حکومت تھی ان کے پاس، فدق کوئی ایسی جائیداد تو نہیں تھی کہ جو اٹھا کر بندہ گھر لے جائے، وہ ایک بستی تھی، کھجوروں کا بستی میں ایک باغ تھا خیبر کے علاقے میں، جائیداد غیر منقولہ تھی۔ تو پہلوں نے ظلم کیا، زمین تو اسی جگہ تھی، حضرت علی نے قبضہ کیوں نہیں کر لیا کہ ہماری ہے؟ حضرت حسن نے اپنے دور حکومت میں قبضہ کیوں نہیں کیا کہ ہمارے پر ظلم کیا ہوا تھا، آج ہماری حکومت آئی ہے، ہمارا یہ مال ہے، ہماری وراثت ہے، ہم اس کو قبضے میں لیتے ہیں؟ جبکہ ایسا دونوں خلیفوں نے نہیں کیا۔ تو اگر جب دونوں نے نہیں کیا ایسا، تو پھر انصاف کا خون کرنے میں الیاذ باللہ یہ بھی پہلوں کے ساتھ ہی تھے۔ یہ صرف پہلے تین خلفاء پر تان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات پر بھی تان ہے۔ وہ علی جو دشمنوں کے مقابلے میں جب کھڑے ہوتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں پر بڑے بڑے علاقے فتح کروا دیتا تھا۔ ان کی سیرت میں خیبر کی فتح کا بہت بڑا جو ہے نا حصہ ہے۔ لیکن یہاں اگر مظالم ہوتے تو آپ ایک اور حساب سے غور کریں، جب یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کا موقع آیا تو یزید نے بڑے ظلم کیے تو امام حسین اس کے خلاف خروج کے لیے نکل پڑے۔ حضرت حسین کی 50 سال کے قریب یا اس سے تھوڑی سی اوپر عمر تھی، جب ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت علی کی تو اتنی زیادہ عمر نہیں تھی۔ اگر 50 سال سے اوپر کا شخص آپ کے بقول ظلم دیکھے تو لڑنے کے لیے نکل پڑے، تو وہ علی جو تو بالکل جوان تھے، ان کی خلافت چھین گئی، فدق چھین لیا، بیوی کا حق چھین لیا گیا، تو علی میدان میں کیوں نہیں اترے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے یہودیت نے پورا جو پلان بنا ابن سبا کی کاروائی کا حصہ ہے، ورنہ علی اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپس میں قرآن بتاتا ہے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ان کی رحم دلی کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جو 110 جلدوں میں چھپی، اس کی 43 نمبر جلد کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کی محبت دیکھیے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شادی کا مسئلہ تھا، مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے
حضرت علی کو تیار کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر فاطمہ کا رشتہ مانگ لو تو اللہ کے نبی آپ کو دے دیں گے۔ بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا، آپ نے جواب دے دیا ہے، لیکن علی تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ پہلے دونوں خلفاء حضرت علی کو تیار کر کے رشتہ طلب کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب جا کر بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں یہ رشتہ اعلانیہ مسجد میں کروں گا، تم جن جن سے محبت کرتے ہو سب کو بلا لاؤ۔ علی انصار و مہاجرین، ابو بکر، عمر، عثمان، دیگر تمام صحابہ جو تھے مدینہ میں، سب کو مسجد نبوی میں جمع کر لائے۔ پھر آپ نے سب کے سامنے ان کو گواہ بنا کر، انصار و مہاجرین سب صحابہ کو گواہ بنا کر نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور علی سے پوچھا علی مہر دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سوائے ایک زرہ کے کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میرے پاس یہ ایک زرہ ہے، فرمایا اس کو بیچ دے۔ علی بیچنے کہاں گئے؟ مجلسی نے اس کا بھی ذکر کیا، علی وہ زرہ لے کر حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر کبیر تھے، اور حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ اس لوہے کی چند کنڈیاں ہیں، اس کی قیمت جو ہے وہ عثمان کے سوا اچھی کون دے گا؟ حضرت عثمان کے پاس لے گئے، حضرت عثمان نے اس کی قیمت 400 دینار لگائی۔ 400 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار 4.5 ماشے سونا ہوتا ہے اس میں، تو 400 دینار اس دور میں لوہے کی کنڈیوں کے بدلے، کنڈیاں بھی تقریباً 400 کے لگ بھگ تھیں، اس میں جو جوڑ کے زرہ بنائی تھی جو مجاہد پہنتا ہے اپنے جسم کے اوپر کہ تلوار کا وار بندے کے وجود پر نہ ہو۔ 400 دینار دیے، اور حضرت علی جب 400 دینار لے کر واپس آنے لگے، حضرت عثمان نے روک لیا، کہا علی وہ تو زرہ کی قیمت تھی، یہ زرہ بھی لے جاؤ، یہ عثمان کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے ان 400 دینار میں سے 38 دینار حضرت ابو بکر اور عمر کو دیے، فرمایا ابو بکر اور عمر جاؤ تم فاطمہ کے لیے گھر کا کوئی سامان خرید کے لے آؤ۔ رشتہ کروانے والے بھی ابو بکر و عمر، نکاح کے گواہ بننے والے بھی ابو بکر و عمر، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے گھر کا سامان لانے والے بھی ابو بکر و عمر، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے دلہن بلانے والی خواتین، صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات۔ پھر ولیمے کی بات آئی، کھانے کی، اس میں بھی انصار اور مہاجرین کو بلایا گیا۔ کتنی محبت تھی آپس میں، رشتہ کروا بھی رہے ہیں، رشتے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، نکاح کے گواہ بھی بن رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ سچے نہیں تھے، جس نکاح کے گواہ سچے نہ ہوں، وہ نکاح بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ان میں تو بڑی محبت تھی، اور اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ اس طرح جوڑا ہوا تھا۔ چاروں خلفاء کے اب رشتہ داری دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ پہلے دونوں خلیفہ سسر ہیں، اور پچھلے دونوں خلیفہ داماد ہیں۔ پھر اللہ کی تقسیم بھی بڑی فطری ہے، پہلے دونوں خلیفہ سسر، پچھلے دونوں داماد، اور معاشرے میں جو سسر ہوتا ہے اس کی منزلت اور اس کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے، اور داماد بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ جو باپ کے مقام پر تھے ان کو پہلے خلافت دے دی، اور جو بیٹے کی منزلت پر آتے تھے ان کو بعد میں خلافت دے دی۔ اور پھر ان میں سے جو اسلام لانے میں سب سے اول تھے، اور جس کے احسانات کا بدلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں سارے لوگوں کا بدلہ احسانوں کا دے چکا ہوں، میرا ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا۔
جس کے احسانات سب سے زیادہ تھے اس کو پہلے خلافت دے دی، اور اس کے بعد میں پھر دوسرے حضرت عمر کو خلافت دے دی۔ دامادوں میں جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں اس کو پہلے خلافت دی، اور جس کے نکاح میں 1 بیٹی تھی اس کو بعد میں خلافت دی۔ کتنا رشتہ اللہ نے ان کا آپس میں مضبوط کیا ہوا تھا اور جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی کی بھی آپس میں بڑی گہری رشتہ داری ہے۔ فریقین کی کتب میں یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام کے نسب میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا، حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دے دی۔ رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں، تو بھلا کوئی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دامادوں کو گالیاں دیتا ہے؟ امام جعفر صادق نے کیا ہی خوب فرمایا، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن عیسیٰ کی جو کتاب ہے اس نے لکھا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں ابو بکر کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بہن کے نام پر اس کا نام رکھا اسماء بنت ابی بکر بھی تھی، اور اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس اسماء کی شادی اپنے چچا زاد بھائی قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی۔ قاسم اور اسماء کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اس کا نام رکھا ام فروا۔ یہ جو ام فروا تھی، ان کا نکاح حضرت علی زین العابدین کے بیٹے محمد باقر سے ہوا۔ محمد باقر اور ام فروا کے نکاح کے نتیجے میں امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ تو کہتے تھے کہ میں کیسے ان کو برا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو 2 بار ابو بکر صدیق نے جنم دیا، ان کی ماں کا نانا اور دادا دونوں صدیقی ہیں۔ تو اس لیے یہاں بڑی قرابت داری ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ لوگوں نے جو صحابہ کرام کو برا کہا، اب صرف قرآن کی ایک آیت سامنے رکھ لو، ہمیں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اللہ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ منافقوں کو کہا جاتا ہے جیسے دوسرے لوگ صحابہ ایمان لائے تم اس طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف قسم کے لوگ ایمان لائے؟ صحابہ کو منافقوں نے بیوقوف کہا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، اللہ نے خود وحی اتار کر جواب دیا۔ اللہ نے کہا الا، خبردار، متنبہ رہو، کان کھول کے سن لو، انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو سفہاء اور بیوقوف کہنے والے لوگ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ جاہل، آج بھی جہلا اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ کن لوگوں کے اندر آتا ہے، کس صف میں وہ کھڑے ہیں۔ تو کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص برا ذہن رکھتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے، تو یاد رکھ لے وہ پوری دنیا کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ میں آخر میں ایک عظیم محدث امام یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاد تھے،
ان کے قول پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، کل من یشتم عثمان او طلحۃ او احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عنہ۔ ہر وہ بندہ جو حضرت عثمان یا حضرت طلحہ یا احدم من اصحاب النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے اوپر بھی تان کرتا اور گالی دیتے، دجال لا یکتب عنہ، وہ بندہ دجال ہے، اس سے کوئی بات نوٹ نہ کی جائے، اس کی کوئی بات نہ لکھی جائے، کوئی روایت نہ لی جائے۔ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ ان کی اپنی کتاب جو تاریخ ہے امام یحییٰ بن معین کی، امام عباس الدوری نے جو ان سے نقل کی، اس کے اندر ان کا یہ قول ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے میری زبان سے کیا لفظ نکلنے لگا ہے۔ تو جو بندہ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں برا ذہن رکھے گا، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ اللہ کے رحمت سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اسلام کے تو وہ اول راوی ہیں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، رسول اللہ کی سنت اور حدیث ہم تک پہنچائی، تو اگر وہ راوی ہی مطعون ہو جائیں جو اسلام رسول اللہ سے آگے نقل کرتے ہیں، پیچھے اسلام کا کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سب یہودیت کی اور عبداللہ ابن سبا کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے خانوادے کے ساتھ سچی محبت نصیب کرے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے جن کے ذہنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں غلط قسم کے خیالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔